بلال پاشا ایک قابل CSP افسر جو اچانک اس دنیا سے چلا گیا. تو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی باتیں اس کی یادیں بن کر رہ جاتی ہیں. ذرا سوچئے جو بلال پاشا کے قریب تھے ان پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کے والد پر کیا گزر رہی ہوگی, وہ کیسے بلال کی یادوں کے سہارے جئیں گے. ہم نے بڑی مشکل سے بڑی ہمت جمع کر کے بلال کے والد سے بات کی ہے. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں اور مل کر اس دکھ کو بانٹتے ہیں. آپ بلال پاشا صاحب کے والد ہیں, تو ہمارا یہ سوال ہے کہ بلال پاشا صاحب وہ کیسے انسان تھے اور ان کی کیا کیا کوالٹیز تھی. تو ان کے جو بچپن سے لے کے اب تک جو آپ نے انہیں دیکھا تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. وہ ایسا تھا جی, بچپن میں یہاں ہمارے مسجد میں مکتب سکول تھا, اس نے 3 جماعتیں وہاں کی. پھر یہ قریب ایک مطلب کہ سکول تھا جس نے اس نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد وہ پھر ملتان کالج میں داخل ہوا, وہاں اس نے 12 کی. 12 کے بعد وہ خود میٹرک کے وہاں فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں داخل ہوا, وہاں اس نے MPhil کی. MPhil کے بعد اس نے پھر پولیس میں اپلائی کیا, وہاں سب انسپیکٹر کے آرڈر آئے. پھر مجھے کہنے لگا ابو میں وہ نہیں کرتا. اچھا نہیں کرتا تو نہ کریں بھائی. پنجاب حکومت نے لیا انٹرویو, وہاں جو یہ فرسٹ آیا, یہ محکمہ زراعت کا ڈائریکٹر لگا. پھر مجھے کہتا ہے ابو میں وہ نہیں کرنا چاہتا. 9 مہینے کے بعد میں CS کرنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی تو CS کر. CS کرنے کے بعد جس طرح اس نے مشقت سے کی, غریب آدمی تھے, 4 مہینے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید رکھا. اور ہمارا گھر 3 منزل پہ نا, 1-2 کمرے تھے, ایک باتھ روم, یہ منزل تھا. بس پھر یہ گھر جانے کے بعد نا مجھے جب گیا نا وہاں تو مجھے کہتا ابو مجھے 80,000 روپیے چاہیے. میں نے کہا کٹے چاہیے یا کیسے چاہیے؟ مجھے کہتا مجھے 30,000 روپیہ پہلی کو چاہیے. میں نے کہا جب میں تجھے 28-29 کو دیتا ہوں, پہلی تک میں جاتا ہی نہیں. تو پھر 4 مہینے جو ہے نا تو ہم صبح کام پہ چلے جاتے ہیں. ان کی وہاں مشیرہ تھی, ان سے شام کو آ کر پوچھتے یہ نیچے آتا ہوں, کہتی نہیں آتا. ابو مجھے نہیں پتا, میں وہاں جا کر کپڑے رکھ کر آ جاتی ہوں. ان کی چھوٹی بھانجی تھی کو 4-5 سال کی, جب وہ اوپر بھوک لگتی تو اس کے اوپر جاتی, وہ ان کو کہتا مما کو مجھے کھانا دے جائے. وہ کہتی ہے میں کھانا رکھ کر آ جاتی. شام کو ہم پوچھتے, کہتی ہے نیچے نہیں آیا میں اور کوئی پتہ نہیں. تو زور سے اس نے CS پاس کر لی. ہم غریب آدمی تھے کیونکہ کوئی نوابوں کا بیٹا نہیں تھا, لیکن ان کی صلاحیت جو تھی نا, اخلاق جو تھا, جو پیار تھا, جو محبت تھا علاقے میں, باہر, اپنے دوستوں میں, گھر میں, وہ مجھے آج تک یاد آتا. میں ان کا باپ تھا, وہ میرا بیٹا تھا. مجھے ایسا سمجھاتا تھا جیسے باپ بچوں کو تسلی دیتے ہیں. پھر پہلے پشاور میں گیا, پشاور 1.5 سال کیا. پھر وہاں سے بنو گیا. اب بنو 2 سال کے بعد اس کا تبادلہ پنڈی ہوا. اب پنڈی اس نے کل 27 تاریخ کو جانا تھا. وہاں جانے کی وجہ سے اللہ کو پیارا انسان ایسا تھا, اس کے اوپر کوئی بچہ بڑا وسیب ملازم کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا تھا کیسے ہمیں کچھ. میں بنو جاتا تھا, میں ان کے ملازموں سے پوچھتا دفتر جا کر یار کبھی کوئی شکایت تو کہتے نہیں کوئی شکایت نہیں, ایسا افسر ہمارے پاس آیا ہی نہیں. کبھی کسی وقت ہمیں تھوڑی کہیں بات کر رہے تو پھر ہمیں گلے لگا کر کہتا یار یہ کام کی بات تھی, اگر ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دے. وہ تو ایسا انسان تھا. گھر میں آتا تو جتنے ان کے بھتیجے ہیں نا وہ کوئی اس کو چاچو نہیں کہتے, سب ماموں کہتے ہیں. تو یہاں سے اندر سے نکلتا جب 10-11 بجے اپنی عادت کے مطابق چاہے جو کسی کپڑے زمین اس گھر میں جا کر بیٹھ جاتا, تو وہاں زمین میں پتلی مار کر بیٹھتا. اب بانجو کو کہتا یہ گولیاں ہوتی ہیں نا یہ لاؤ ہم کھیلیں, ان کے ساتھ کھیلتا رہتا. وہ تو ایسا انسان تھا اس کے اوپر کسی کا
اور یہاں آتا تو وہ آگے ہمارے مسجد ہے، وہاں مسجد کے قریب گاڑی کھڑی کرتا ہے، ڈرائیور کو کہتا ابھی تک کہ پھر وہاں سے گھر پیدل آتا، جو راستے میں آدمی ملتا اس کو تبے لگا کر ملتا، کیا حال ہے، کیسے آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میرے لے کو تو میں حاضر ہوں۔ وہ تو ایسا انسان تھا۔ ہفتے کے دن ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہماری اپنی پنجابی ایک زبان تھی، جب وہ میرے سے بات کرتا تو میں ان کو کہتا دھڑوک مڑوک، وہ بھی دھڑوک کی مڑوک کا معنی یہ تھا آپ بہت بڑے خوش ہیں، بہت بڑے خوش ہیں۔ تو ہفتے کے دن اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا جی ابو دھڑوک مڑوک، ہاں دھڑوک مڑو، میں بھی دھڑوک مڑوں۔ تو مجھے کہنے لگا ابو میں نے سارا سامان پیک کر لیا ہے، ایک گاڑی کا سامان ہے، اور میں انشاءاللہ جو ہے نا مطلب کہ 27 تاریخ کو وہاں حاضری ہے میری، تو میں گاڑی پہ سامان رکھوں گا۔ ادھر ایک اے سی ابرار شاہ صاحب، اس کے ساتھ ان کا بہت طرح، ابرار صاحب نے مجھے کہا کہ میں اسلام آباد آپ کو چھوڑ کر آؤں گا، تو جو سامان بچہ اس کا ڈالا تو اس میں رکھ لیں گے۔ یہ اس دن بات ہوئی ہفتے کے دن۔ اتوار کے دن صبح 6:15 پہ جماعت ہو رہی تھی، اللہ اکبر ہوئی تھی، اس کی کال آ گئی، تو کال تو نہ سن سکے۔ پھر ان کا جو ادھر آدمی جس کو اٹھا کر گئے، یہ ان کا بہت بڑا بچپن سے دوست ہے اور بہت بڑا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، تو اس کو اس نے کال کی۔ پھر اس کو کہا تیری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے کہا ہو سکے پھر نماز پڑھ لے۔ پھر اس نے اپنے بڑے بھائی کو میسج کیا، میسج کے بعد پھر ایسا ہوا جب 8 کے قریب وہ ٹائم ہوگا تو میں گیا ہوں تو اس مس کال کو نکالا تو ان کا نمبر تھا۔ میں نے کہا اس وقت تو اس نے کبھی کال کی نہیں، اٹھائی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے کالیں کرنی شروع کی، لیکن کال جاتی تھی لیکن اٹینڈ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم دونوں بھائی، یہ ادھر اٹھا وہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ادھر کہیں گاڑی میں جاتے کام، تو راستے میں اس نے مجھے کہا 11 کے قریب ان کو کال تو کر شہر اٹھا لے تو بات ہو جائے، لیکن بات نہ ہوئی۔ پھر 12:30 بجے بھی کال کی، بات نہیں ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر میں نے کہا اتوار کا دن ہے، رات کو ساری رات پڑھاتا، شاید سو گئے ہوگا، 4 بجے اٹھے گا تو کال کرے گا، ابو کی کالیں آئی پڑی ہیں۔ تو 4 بجے جب کال مجھے نہیں ہوئی تو میں نے پھر عصر کے بعد کالیں کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے ادھر اس کا ملازم تھا ادھر کر، میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا عثمان بلال سے بات نہیں ہو، اس کہتا سو رہا ہے۔ میں نے کہا چلو جب بیدار ہو تو ان کو کہنا مجھے کال کرے، میں بہت بڑا پریشان ہوں۔ پھر جب 11 بجے تک کال نہیں آئی تو پھر میں نے کالیں کی، لیکن کال جاتی تھی جواب نہیں آتا تھا۔ پھر رات ایسے ہی گزر گئی، ہم مسجد میں تھے، میرا بیٹا میرے سے بات نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے سے فون نہیں سنتا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں 8:30 کہیں باہر تھا، 8:30 بجے گھر آیا ہوں، چارپائی پہ بیٹھوں، کال کرنی شروع کی، نہ ان کا نمبر اٹینڈ ہوتا تھا نہ اس کا ہوتا تھا۔ پھر جو ہے نا تقریباً میں 11 کا ٹائم ہوگا یا 10 کا ہوگا، یہ اس کو میں نے کال کی، جو دوست اس کا ابھی اٹھا کر لے گئے، اس کو میں نے کہا فخر بلال سے بات نہیں ہو رہی۔ اس نے اس اے سی کو کال کی، شاہ جی بلال پاشا سے بات نہیں ہو رہی، اسے میں بھی بتاتا ہوں۔ جب وہ گئے، پہلے ہم بھی وہاں رہے ہیں، جب ملازم جاتے نا ایسا دروازے کو ٹھک ٹھک کرتے، وہ کہتا آ جاؤں تو وہ اندر جا لے جاتے، نہ آواز آتی تو وہ اندر نہ جاتے۔ تو شاہ جی نے زور سے 3-4 مرتبہ جب دروازہ کھڑکایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی، اندر سے دروازہ لاک تھا۔ پھر انہوں نے کسی دروازے کو توڑا، جب توڑا تو باقی جو عملہ تھا اس کو کہا آپ اندر نہ آئیں، باہر ٹھہر جائیں۔ اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جب میں گیا ہوں تو بیڈ پہ ایسا اللہ کو پیارا ہوا تھا۔ پھر اس نے افسروں کو کال کی، فوجی افسر آئے سارے کہ پھر میری بات ہوئی، میں نے کہا شاہ جی کیا بنا؟ اس نے کہا جی ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر رش ہوا، پھر کوئی بات نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نا جو ادھر ڈرائیور ان کا تھا وہ آتا جاتا تھا، میں نے اس کو کال کی، اس نے مجھے کہا کہ پہلے کالیں جو آتی رہی ہیں تو ہم اسپتال میں تھے، ادھر میں سن نہیں سکتا تھا۔ ابھی میں نے کیا پروگرام؟ اس نے کہا ابھی پروگرام یہ ہے کہ ان کو غسل دے کر بکسے میں رکھ کر متور کے 5 بجے اس کا جنازہ ہوگا، پھر ہم وہاں سے روانہ ہوں گے۔ اچھا جب وہ آئے ادھر اے سی صاحب بھی آئے، تحصیلدار صاحب بھی آئے، تو اے سی صاحب نے اس کو الگ بتایا کہ اتوار کے دن ہم 2-2:30 بجے اکٹھے تھے۔ اس تحصیلدار نے مجھے کہا، ان کو مذاق سے پانڈا کہتے تھے، پتہ نہ، میں نے کہا پانڈا صاحب کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی 2:30 بجے تک ہم اکٹھے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارا گورنمنٹ کا کوئی بہت بڑا فنکشن تھا سرکاری، تو ہم نے اس کو شام کو کہا پاشا صاحب آپ کی عادت ہے آپ 10 بجے تک اٹھتے نہیں، وہاں آپ اس نے کوئی خطاب کرنا تھا،
آپ نے وہاں 8 بجے آپ کی پہنچے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ملازم بتاتا ہے کہ مجھے اس نے اسی وقت جب کالیں ہوئی ہیں نا, مجھے بھی اس نے کہا ناشتہ دودھ سے کرتا, بس دودھ پیتا, بس اس کو کہتا دودھ لا, اس نے وہ کہتا دودھ پیا. دودھ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کپڑے لا. میں نے اس کپڑے بدلے باہر گاڑی پہ بیٹھا ہے اور چلا گیا. اور گیٹ پہ وہ تحصیلدار آیا ہوا تھا, تحصیلدار اے سی, وہاں جہاں ان کا فنکشن تھا, وہ کہتے ہیں وہاں ہم پہنچ گئے ہیں. تو وہاں 2 بجے تک 2:30 بجے تک وہاں ہی تھے, ہم نے کھانا کھایا. وہ ملازم بتاتا جب واپس آیا تو وہ تحصیل جو اس کی جگہ پہ اے سی گیا نا, وہ ان کے ساتھ تھا مکان پہ, بنگلے پہ آ گئے. اس کو پھر دکھاتا یہ پہلے بنا ہوا تھا, یہ میں نے بنایا, یہ سب کچھ ایسا ہے, سب دکھا کر نا وہ کہتا دن. پھر دونوں جنے باہر چلے گئے. 1 گھنٹے کے بعد نا یہ اکیلا آیا, اس کو کہیں چھوڑ دیا. تو 4 کا ٹائم تھا. مجھے کہتا ہے عثمان مجھے نیند ہے, یہ میں سو رہا ہوں, دن کی رات کو نیند نہیں ہوئی. اسے ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے میں نے شام کے وقت پوچھا, شام کے بعد میں نے کہا سر کھانا شانا, کہتا کوئی ضرورت نہیں, کھانے کی نہیں ضرورت, بس ہم بے فکر ہو گئے, کھانا نہیں کھا. 11 بجے اس نے مجھے بیل دی ہے, میں گیا ہوں تو مجھے کہا عثمان پانی لا, مجھے پیاس لگی. تو میں پانی لے کر گیا ہوں, اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد مجھے کہا عثمان یہ جو باہر فضول لائٹیں ان کو بند کر دیں. تو میں بند کیے, میں دیکھتا رہا ہوں کہ میرا موبائل چلتا تھا. اس نے 12:30 بجے نا یہ بلب بند کیا. میں سو گیا. اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں. یہ ان کی کہانی, ہم کیا کہہ سکیں. ابھی جو ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ آئی نہیں, کوئی رپورٹ. یہ سب بکواس ہیں جو بھی کہتا ہے. ایسا ہے میں ان کا باپ بھی تھا اور دوست بھی تھا. اور جو یہ آدمی جو ادھر سے گیا نا, یہ دیکھیں کتنی دوستی ہوگی. اس نے ڈیفینس سے پلاٹ خریدا 1 کروڑ کا, وہ اس کے نام کرایا. ٹھیک ہے, دوست پیار تھا نا, اعتماد تھا. پھر اس کو کہا میرے پاس پیسے آپ کاروبار کر لیں. پھر تقریباً 2 کروڑ یا کتنے پیسے اس کو دیے, اعتماد تھا نا اس پہ. ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی بات اس سے کچھ بات لکاتا نہیں تھا کچھ. صرف یہی بات ہے 10-12 دن پہلے کال کی, ابو میں نے ڈیفینس بہت کام کیا, میں تھک گیا ہوں, اب میں چھٹی کی اپلائی کرتا ہوں. چھٹی کے بعد میرا جی چاہتا میں 10-12 دن گھر سوں, بس یہی گال. اور کسی پر کبھی تو اور مجھے جب بات کرتا نا, کبھی کبھی ایسا بات کرتا, ابو ہاں آج باپ اور بیٹے کی طرح بات ہوگی. اور کبھی کہتا آج دوستوں کی طرح بات ہوگی. اور دوستی کی وقت سب کبھی بیٹے بتاتے ہیں میں ادھر گیا ہوں, یہ ہوا, یہ ساری باتیں دوستوں کی طرح بتاتا. تو کبھی پریشانی کا تو مجھے عالم مجھے یہ ٹینشن ہے, یہ پریشانی ہے, یہ تو سارا بکواس. یہ پریشان کن بات تو ہے جی, ماشاءاللہ آپ نے پروگرام بھی اٹینڈ کیا, بالکل فریش تھا, آپ سے بات بھی ہوتی رہی, کوئی پریشانی نہیں کوئی پریشانی. پھر اچانک ایسا ہو جانا, پریشان کن بات تو ہے, سوچنے والی بات تو ہے. اللہ جانے کیا ہے. ہم مولوی ہمارے ذہن میں تو یہ ایک بات ہے, اللہ کی مرضی ایسے تھی, اس کا وقت آ گیا.